education emergency from access to quality. We are very proud to have luminaries in our education world, from our education world. Ms. Bela Jamil is the moderator of this session. She has recently received the Asia Education Medal for 2024 by T4 Education and is also the CEO of Idara-e Talimo Agahi. She is also the founder of Children's and Teachers Literature Festival. She is also a great advocate for the Asar Foundation and is involved with children and female education. Welcome, Ms. Bela Jamil. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद आपको 10th इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल पे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एक पायनियर है which has been doing this amazing festivals, जिन्होंने हमको भी चस्का लगा दिया फेस्टिवल्स का, ख़ुसूसी तौर पे बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए भी. आज का जो टॉपिक है वो सब उसके बारे में वाकिफ़ हैं, बल्कि बहुत सारे लोग उससे रुस्वा भी हैं कि एजुकेशन इमरजेंसी कितनी दफ़ा नाफिज हुई है, क्या इस बार लोग सीरियस होंगे भी या नहीं. मगर आज की मेरी खुशकिस्मती ये है कि वी हैव विद अस सम टॉप नॉच people who understand what really it all means, but more importantly are also doing something about it. So I think without much ado, I would like to introduce our honorable panelists over here, and it is really indeed a tremendous honor कि हमारे साथ मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब हैं. And just to let you know कि ये नहीं बात है कि मिनिस्टर एजुकेशन पंजाब नहीं आए, वो जो हालात हैं इस वक्त क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के और स्मॉग के, इसकी वजह से द मोटरवे वाज शट, सो देयरफॉर ही कुड नॉट कम, बट ही इज़ येट अनदर एक्टिविस्ट. मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब जो आजकल हमारे फेडरल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग के, इज़ इंडीड अ डिस्टिंग्विश्ड सिविल सर्वेंट and with more than 22 years of experience, he brings to us an activism which I rarely see, and I've seen many a secretary and federal secretary, वो इस वक्त आके तो वो बिल्कुल फाइल को हल्के से हल्का कर देते हैं, काम को हल्के से हल्का कर देते हैं. This is the reverse. We see a federal secretary who's become so active that now his day begins, I don't know at what time, but he's in a school every day at about 7:30 in the morning, and we keep hearing what is happening, what is his latest peeve, and what he's trying to do to turn around the education systems. With a BSc in Electrical Engineering from UET, Lahore, and LLM from Warwick, UK, and a Master's in Development Studies from the Institute of Social Studies, The Hague, he is really putting all his learning to use. And of course, the practice that he has gained over the past couple of decades and more. So, of course, he's from the Pakistan Administrative Services, and after passing the Civil Superior Services examination, he has been holding many posts, and I will not go too many, but certainly I also saw him in many posts, but especially when he was the Chief Secretary of Gilgit-Baltistan for a short period, but managed to achieve much from April 22 to October 2022. He served as Special Secretary of the Ministry of Federal Education and Professional Training, and he was also earlier the Director General of the National Rahmatul Alameen Authority and CEO of the National Endowment Scholarships for Talent, and also Chairman of the NFC Engineering Institute, Faisalabad. But I think we'll see as he speaks all that he has accumulated over the years and how he is putting that to use. We have with us, of course, Dr. Shahid Siddiqui, a prolific writer, somebody who keeps on his toes, all of us on our toes. By early morning, इनको आमद होती है सारी रात शायद या सारा दिन भी, और जो कुछ भी है वो लिख देते हैं और हम सबके नज़र हो जाता है इनके सफ़रनामे, इनके ideas, and writing from things like folk music to ode to parents, to things like amazing personalities, including Gulzar Sahab
and he loves Potohar. So he's a real Potohar, what should I say, aficionado. And he had done his M.Ed from the University of Toronto, Canada, TESOL from the University of Manchester, UK, and postdoc research at Oxford University. Has worked in academic and administrative positions of some of the most prestigious universities such as AKU, LUMS, GIKI, and NUML, and of course been the Vice Chancellor of Allama Iqbal Open University. Currently, he is serving as the Dean, Faculty of Social Sciences, Media Studies, Art and Design at Lahore School of Economics. His recent books, or some of his books, include The Rethinking Education in Pakistan, Perception, Practices and Possibilities, Education, Inequalities and Freedom, A Socio-Political Critique, Language, Gender and Power, The Politics of Representation and Hegemony in South Asia, Education Policies in Pakistan, Projections, Politics, Projections and Practices, Aadhe Adhure Khab, Vaghaira. He puts us all to shame. Great to have you with us. and of course, last but not least, Arshad Saeed Hussain Saab, this current MD of the Oxford University Press, again a very fine leader, and I heard him yesterday taking up big positions on challenges such as what's happening in Gaza, what is happening all over the world, and trying to, including climate change. And every time the Literature Festival takes place, कोई बहुत अच्छी themes जो हैं वो उनको आगे लेकर बढ़ते हैं. But he's a leading publisher, trendsetter, and OUP has done great service to humankind in Pakistan and indeed all over the world, but also the latest work, which is on teacher education, continuous professional development, and coming up with new solutions of AI and technology, etc. So great to have you with us. I have 3 questions, and the first round really is all about how are we defining the emergency? एक तो एक constant हमारे पास आते हैं figures, पहले हमें 26.3%, 3 million आया, फिर हमारे पास अभी 25 million है. But really, I would like to begin with Wani Saab first as to how are we defining the education emergency? Is it only about access, कि बच्चों की रसाई नहीं है, or is it something beyond that? And I just want a very fast definition round, so maybe 2 minutes of that. Okay. No. On the action part, I will ask Wani Saab. So my second round of questions will be on, okay, what are we doing about it? And I hope we can then show Wani Saab's presentation. And I think there'll be a lot to absorb. But let's try and talk about how we're defining it. And for the audience also to say, क्या ये education emergency सिर्फ रसाई के बारे में है, or is it something beyond? So, Wani Saab first, and then to Shahid Saab, and then to Arshad Saab. Shukriya बहुत madam. I would like to explain the whole education emergency in 2 minutes. जब पाकिस्तान बना और अब तक 72 सालों में हमने 4 की एरियाज़ में चूँकि वो काम नहीं किया एजुकेशन में, जिसकी वजह से आज हमें एमरजेंसी, जैसे आपको हार्ट की कोई एलिमेंट होती है तो वो अचानक नहीं होती, उसके पीछे डेकेड्स की जो इग्नोरेंस होती है, डिफरेंस होती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डाइट में, लैक ऑफ एक्सरसाइज और सारा कुछ. तो एजुकेशन में भी ये हुआ. हमें ज़रूरत थी 4 चीज़ों की. वी शुड हैव एक्सपेंडेड आवर एग्जिस्टिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. हमने एक्सपैंड उस तरीके से नहीं किए जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन एक्सपैंड कर गई. सेकेंडली, एलिमेंट ऑफ एक्विटी, वो भी हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सके 72 सालों में, ताकि जो एलीट लोग पढ़ते थे उनके लिए ज़्यादा मौके थे, और जो गरीब लोग और मार्जिनलाइज लोग पढ़ते थे रिमोट एरियाज़ में, उनको हम एक्विटी के उस चैप्टर के अंदर नहीं इनकॉर्पोरेट कर सके. तीसरा था एक्सेलेंस. एक्सेलेंस में वी टोटली रैन आउट, वी लैग बिहाइंड. हम इंडिया में IITs बनते गए, उनके नेहरू ने खुद बैठ के बनाए, हम नहीं बना सके. ये तीसरा था फैक्टर जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़े हैं. और चौथा था एम्प्लॉयबिलिटी. हमने अपने एजुकेशन में जो जितने भी हमने चीज़ें इंट्रोड्यूस की फ्रॉम K to 12 एंड अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड, हमने ये बिल्कुल नहीं देखा कि मार्केट में उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी होगी और उसका जॉब प्रॉस्पेक्ट्स पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या होंगे. ये 4 चीज़ें हमने मिस कर दी और आज के दिन देखने पड़े हैं एमरजेंसी के. ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चे हैं, ये नहीं इसकी रीज़न कि ये नहीं पढ़ रहे. वजह यह है कि इनको पता है कि इस पढ़ाई से हमारा
कैरियर नहीं बनेगा, तो इकोनॉमिक रीजंस भी इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसने कंट्रीब्यूट किया नेशनल लेवल पे एक्नॉलेजमेंट का। ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट है, लेकिन इसी से हमने आगे बढ़ना है कि एमरजेंसी का मतलब ये है कि हमने एक्नॉलेज कर लिया है कि हमने 72 साल काम उस तरीके से नहीं किया करना है, और आगे क्या करना है उसका भी एक रोड मैप बना दिया है कि तमाम प्रोविंसेस, फेडरेशन, मल्टीलैटरल पार्टनर्स, प्राइवेट सेक्टर, नॉन प्रॉफिट सेक्टर, दे विल हैव टू वर्क टुगेदर टू एड्रेस दिस एमरजेंसी। कोई दवाई आपको अस्पताल के अंदर से मिलेगी, कोई आपको मार्केट से मिलेगी, कोई ऑपरेशन इन हाउस अच्छा होगा, कोई बाहर से होगा। यू हैव टू अडॉप्ट ऑल दोज मेथडोलॉजीज विच कैन एड्रेस दिस इशू ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। जो आपने कहा एक्सेस का भी इशू है, एक्सेलेंस का भी इशू है, एक्विटी का भी इशू है, लर्निंग पॉवर्टी का भी इशू है। जो पढ़ रहे हैं वो उसको फ़ायदा भी है कि नहीं, तो ये सारा होलसम एक पिक्चर है। तो वी नीड टू हैव अ 360 डिग्रीज अप्रोच टू एड्रेस दिस एलिमेंट ऑफ एजुकेशन इमरजेंसी इन पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये कितना अच्छा खुलासा है कि एक हमारे पास एक सिस्टम है जो कि इवॉल्व कर रहा है 47 से, जो हमको काम करना चाहिए था ऑन ब्रॉडनिंग द एजुकेशन सिस्टम राइट अक्रॉस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू टर्शरी लेवल, वो हमने काम नहीं किया। और जैसे बानी साहब ने कहा कि इशू सिर्फ रसाई का नहीं है, एक्विटी का भी है कि हम मार्जिनलाइजेशन को एड्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्वालिटी से हम की मुराद क्या है, और क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं होगी तो हमारी रसाई भी सस्टेनेबल नहीं होगी। और फाइनली एम्प्लॉयबिलिटी इन दिस डे एंड एज, क्योंकि अगर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है तो एजुकेशन का क्या फ़ायदा। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ एक के करने का काम नहीं है, इट नीड्स पार्टनरशिप्स। तो ओवर टू यू डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी, हाउ डू यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इमरजेंसी? Thank you, Bella. I think we need to seriously look at some of the data provided by the, this is taken from official documents. And then we can talk about the level of emergency we need here in Pakistan. According to this latest report by Pakistan Institute of Education, we have 26.09 million students, children outside school. This is a huge number. Second important thing is that those who reach school, 38% of them drop out by the time they reach grade 8. This is another huge number. And the literacy rate is still 62.8%. And if these are the questions, if these are the challenges, I think we needed to have a very different kind of approach to deal with these challenges. Because this 62.8% literacy rate is below the literacy rate of India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, and even Bhutan. So that shows the seriousness of problem. But on the other hand, the allocation for education in Pakistan, in 1997, it was 3.2%. And in 2007 policy, we promised that it is going to be 4% and then 7%. And instead of going up, because the needs are growing, the current allocation, which is reported in Economic Survey of Pakistan and a report by Pakistan Institute of Education, Financing Public Sector Education, it has come down to 1.5% of GDP. I think that is something which should disturb us, and which should, think that the kind of emergency we need. I'll end this, my part, that these kind of promises we see in all the education policies, that the acknowledgement is there in all the education policies, that we'll be doing this, we'll be doing this, but when it comes to implementation, we don't see any political will. So I think if somebody asks me what is the biggest problem in education in Pakistan, it is lack of political will, and it is not confined to one government. I think my study shows me that throughout we have not given priority to education, and the time has come now to stand up and to confront with this problem
with all seriousness. Thank you. Shukriya bahut bahut Dr. Shahid Siddiqui. Again, the issue of lack of sustained political will and lack of resources to education and allocations. Instead of going up, they are going down, and that is indeed tragic. But before I go on, please may I request the volunteers over there who are actually making quite a bit of noise. Volunteers and others, may I just request you कि थोड़ा सा अपनी आवाज़ कम करें, because echo काफ़ी हो रही है यहाँ पे. Thank you. So, on to Arshad Saeed Hussain Sahab, how do you see the defining features of the education emergencies, and very rapidly, and so that we can go on जी to actions. तो आई थिंक वानी साहब ने और शाहिद साहब ने बड़ा एलोक्वेंटली एजुकेशन इमरजेंसी को डिफ़ाइन किया है. एक और एस्पेक्ट मैं ऐड करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन, एंड दैट हैज़ टू डू विथ व्हाट्स हैपनिंग ग्लोबली. ये कल भी मैंने अपनी इनॉग्रेशन में इस पे बात की थी, and that is the fundamental change that we are witnessing across the world with generative AI. So artificial intelligence has brought about a drastic change in how people are going to learn, how they are going to acquire knowledge and assimilate it. तो इसको जब हम एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो I think we need to incorporate what's happening worldwide into it. So rather than just focusing on content, we now need to look at and establish lifelong skills of learning amongst our children, and skills of how to learn, skills and we also need to teach children around mental resilience, communication skills, कॉन्फिडेंस एंड अपस्किलिंग. क्योंकि दुनिया में अब जिस पेस से टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो द बिगेस्ट थिंग दैट वी कैन टीच आवर चिल्ड्रन इज़ हाउ टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. सो आई थिंक दैट इज़ एन एलिमेंट दैट वी शुड add to the education emergency while we are developing curriculum and while we are developing content as educators, as publishers into our textbooks. बहुत बहुत शुक्रिया, and I think we've got a very well-rounded sense of what defines the education emergency, including relevance, upskilling, life skills, AI, all those relevant skills which are so essential, ताकि एक ज़िंदगी गुजारने की महारतें, बल्कि पूरा एक लाइफ लॉन्ग जो एक पैटर्न है of educating yourself and learning and relearning, वो भी आप उससे एक मुलव्वस हो सकें. और I think this is one of the most important part. My second round is really about, okay, we've also heard this too many times, what are we doing about it? And I think we are so fortunate today to be hearing from Wani Saab in this round again. He'll be the first one. But most importantly, Wani Saab, आप ये तो कहेंगे, the largest elephant in the room is population. We have 251 million people just now. माशाल्लाह से 7 million population हर साल ऐड हो रही है. पाइपलाइन चोक्ड है. हम कैसे करेंगे? That's a big elephant. Population के बारे में कोई बात नहीं करता. मगर most importantly, जो हमारी स्केल है डिस्ट्रिक्ट की, हर एक डिस्ट्रिक्ट अगर पंजाब ही ले ले तो वो बहुत सारी मुल्कों से बड़ा है. Imagine Wani Saab had this opportunity of working in the Islamabad Capital Territory, earlier in Gilgit-Baltistan as well. Magar jab size does matter and decentralization or localized action does matter. Let's hear from Wani Saab, and he has a presentation to share with us what he was able to do. So over to Wani Saab, and to hear from him first, and then also to look at what he's been able to do. Thank you very much. Basically जो presentation है वो भी इसलिए लाया हूँ कि कमिटमेंट स्लोगन सब कुछ होते हैं, लेकिन जब तक आप ग्राउंड पे डिलीवरी पे काम ना करें कोई मानता नहीं है. दूसरी बात है कि हमें ज़्यादा ओवर थिंक भी नहीं करना चाहिए. दुनिया भर में बेस्ट सोल्यूशंस मौजूद हैं, जस्ट अडॉप्ट देम, अप्लाई देम एंड मूव ऑन. तो मैंने यही किया. पहले मैं गिलगित बल्तिस्तान में 2 साल रहा, तकरीबन 20 महीने. आई रोल्ड आउट सर्टन प्रोग्राम्स देयर. उस पर मैंने जब थोड़ी कामयाबी देखी तो इस्लामाबाद में आके उनको स्केल अप किया और मैं बाकी सूबों के साथ भी उनको शेयर कर रहा हूँ. तो आई विल शो कि मेरा प्रायोरिटी एरियाज़ क्या थे. अच्छा, अब ये देखें, ये इस्लामाबाद है.
सरकारी स्कूल प्राइमरी स्कूल आपके 200 हैं, 65,000 बच्चों को दोपहर 11 बजे खाना फ्री मिलता है, स्कूल मील्स प्रोग्राम. So until and unless you invest in the nutrition of kids जो कि 48% stunted हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट ना करें लर्निंग. इस्लामाबाद के 40 से 48% बच्चे सुबह नाश्ता करके नहीं आते, उनका वज़न कम है, उनकी हाइट कम है. तो वी हैव स्टार्टेड फॉर द लास्ट मैनी मंथ्स 100% स्कूल मील्स प्रोग्राम फॉर इस्लामाबाद पब्लिक स्कूल्स. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका डाटा आ रहा है कि बच्चों का हाइट भी इंप्रूव हो रही है, वेट भी इंप्रूव हो रहा है, और हमने पूरा उसका कंपैरिजन किया है. ये सेंट्रलाइज किचन, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं. नाउ दिस इज एन आउटस्टैंडिंग. आप देखें, एक सेकंड पीछे स्लाइड पे, पीछे ये किचन है, स्टीम कुकिंग है. 8 o'clock सुबह ये खाना 20 पर्पस बिल्ड वैन्स में डिलीवर होता है जाके 9:30 बजे स्कूलों में, और 11:30 बजे बच्चे खाना खाने शुरू हो जाते हैं. रिजल्ट्स क्या निकले? 25% एनरोलमेंट बढ़ गई है, 95% पे चली गई है, ड्रॉप आउट्स कम हो गए हैं. बच्चों को ये भी अलाउड है, हम 10% खाना स्कूल में ज़्यादा भेजते हैं, तो वो बच्चे घर से लंच बॉक्सेस लाते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए भी आते हैं. तो आपने जब तक कोर इशू ऑफ न्यूट्रिशन, एजुकेशन और लर्निंग एड्रेस नहीं कर सकेंगे. ये आप देखिए, मैंने स्कूलों के सेंटर्स में ये वॉश स्टेशंस लगा दिए हैं ताकि कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए बच्चों को ये आदत डाली जाए कि गुजरते फिरते खेलते क्लास से निकलते वो अपना हाथ धोते जाएं. अच्छा, ये भी इम्पैक्ट होगा बच्चों की हेल्थ पे. इसका हम 6 महीने बाद डाटा आपको बताएंगे. नेक्स्ट, ये हमने फ्री आई स्क्रीनिंग शुरू कर दी है स्कूल में. हेल्थ काम नहीं कर रहा. ये जिस स्कूल में स्कूल मील्स होगा वहाँ फ्री आई स्क्रीनिंग होगी. जब फ्री आई स्क्रीनिंग होगी तो पता ये चला कि 20 से 22% बच्चे शॉर्ट साइटेड है, उनको सामने बोर्ड ही नज़र नहीं आता, और आप टीचर उनको कौन जहन कहते थे, वालिद उनको डांटता था. तो अब हमने उनको फ्री क्लासेस देनी शुरू कर दी हैं सो दैट दे कैन रीड द ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड. नेक्स्ट, 100 नहीं, अब 125 स्कूलों में मैंने बेसिक हेल्थ डिस्पेंसरीज बना दी हैं जहाँ पे बेसिक मेडिसिन सारी हैं, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट सारा है. कईयों में स्टाफ नर्सेज हमने डिप्लॉय कर दी हैं, और कईयों में स्टाफ को मैंने मेडिकल कॉलेजेस से और दूसरे मेडिकल ट्रेनिंग से ट्रेन कर दिया है कि बेसिक ट्रायाज कर सके. और बच्चों के हमने वालदा और उनके बहन भाइयों को भी अलाउ कर दिया है कि आके किसी किस्म की मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहें लें. बच्चों के लिए हाइजीन किट्स भी रख दी हैं, और उनके लिए फोलिक एसिड्स के सप्लीमेंट्स भी दे दिए हैं ताकि बच्चों को जो एनीमिक हैं वो उससे बेनिफिट ले सकें. अच्छा, दूसरी बात है, अगेन ये प्राइवेट सेक्टर हमारे सरकार से आगे निकल जाता था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में. हमने 100 स्कूलों में एक स्टेट ऑफ द आर्ट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर दी हैं, और इसकी जो HR थी वो पर रेगुलर हमने थर्ड पार्टी से हायरिंग करके 100 टीचर्स एंड 100 टीचिंग असिस्टेंट्स डिप्लॉय कर दिए. द किड्स आर सो हैप्पी, एंड हमारे पास अब जगह नहीं है, वी हैव टू एक्सपैंड इट इन नेक्स्ट ईयर. ये दीज आर पब्लिक स्कूल्स. आगे चलें. नौ, एक और बात मैंने सोची कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते. मैंने कहा सरकारी स्कूल को इतना खूबसूरत करो कि बच्चा अपने टूटे हुए घर से आए, वो कहे मैंने इधर ही रखना है. तो उसके बाद मैंने सरकारी स्कूलों को, ये सरकारी स्कूल है, आगे दिखाएं, सरकारी स्कूल आगे दिखाएं, पीछे जस्ट सेकंड, पीछे यस. तो मैंने तमाम स्कूलों की एंट्रेंस, कॉरिडोर्स, मैंने कहा इनको इतना कलरफुल कर दो कि बच्चे अट्रैक्ट हों, दे शुड स्टे देयर, दे शुड एंजॉय. फिर मैंने इनके वॉल्स पे एक्रेलिक बोर्ड्स लगवाए हैं जिसमें मैंने सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स, साइंटिस्ट की पिक्चर्स, तमाम जो मौजूद हों उनको दिखाया था कि वो अट्रैक्ट हो जाए. नेक्स्ट. अच्छा जी, 125 स्कूलों को मैं सोलराइज कर रहा हूँ, 40 हो गए हैं, 125 अगले 2-2.5 महीने में हो जाएंगे. फ़ायदा क्या है, हमारा बहुत बड़ा बिल इनके पैसा बिजली के बिलों में जा रहा था सरकारी स्कूलों में, तो अगले 18 महीनों में ये इंशाल्लाह सारे पैसे भी वापस आएंगे और बिजली का बिल भी बचेगा. आगे. अच्छा जी, जब मैं 8 महीने पहले सेक्रेटरी लगा तो मुझे कई स्कूलों ने बताया कि हमारे पिछले 2-3 सालों में बच्चियां ड्रॉप आउट होना शुरू हो गई हैं इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों से भी. मैं कहा क्या हुआ? कहता है जी पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, रूरल की बच्चियां आ नहीं सकती, वालिदैन ने उनको विड्रॉ करके अपने लोकल लो कॉस्ट या पुराने स्कूल में डाल दिया है. तो मैंने 50 बसें हमारी ईंटों पर खड़ी थी, या पेट्रोल ना होने की वजह से या ड्राइवर ना होने की वजह से
فنکشنل نہیں تھی. میں نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا, 200 ڈرائیور اور کنڈکٹر آؤٹ سورس کر کے ہائر کیے, پیٹرول کا پیسہ منسٹری سے وہاں شفٹ کیا, 20 بسوں کو 20 روٹس پہ بچیوں کو رورل ایریا سے فری اٹھاتے ہیں, 8000 بچیاں ڈیلی آتی ہیں اور واپس ان کا ڈراپ آؤٹ کم ہو گیا ہے. آپ شہر میں دیکھی ہوں گی, these are only for school girls and school teachers, اور اگر جگہ ہو تو میں نے کہا کوئی نرس, ٹیچر, ہاؤس وائف ہے اس کو بھی بٹھا لو, خالی نہیں جانی چاہیے. آگے. اچھا جی, اسلام آباد کے جتنے ڈگری کالجز تھے 1 بجے کے بعد فارغ تھے, کوئی یوٹیلائزیشن نہیں تھی. میں نے ان کے اندر ہائی ٹیک آئی ٹی لیبس بنائی, یو کین سی, یہ آپ کو نہ نسٹ میں نظر آئیں گی, نہ بیریا میں, نہ کسی پرائیویٹ پہ. یہ میں نے ایسی 70 بنائی ہیں, جس میں 16 یہ بنائی. پھر میں نے نسٹ کو پکڑا, جی آئی کے, نمل کو کہا کہ آئی آئی ٹی مدراس کا ایک کریکولم ہے ڈیٹا سائنس اے آئی بلاک چین کا, رن اٹ ان دیز کالجز. وی آر پیئنگ دا کاسٹ آف دوز انڈیویجول اسٹوڈنٹس. 6 منتھس کے کورسز ہیں, پہلا بیچ 400 کا ہو رہا ہے, اگلا بیچ انشاءاللہ 1 سال کا کریں گے. تو آپ نے انڈر یوٹیلائز پبلک سیکٹر کی بلڈنگس کو شام کو یوٹیلائز کیا ہے, اینڈ دا کڈز آر بینیفٹنگ فرام اٹ. نیکسٹ. اب یہ بتائیے, یہ سرکاری آئی ٹی لیبز ہیں, یہ سرکاری اسکول کی آئی ٹی لیبز ہیں. ہمیں امپریشن یہ ہے کہ یرقان زدہ بلڈنگ ہے جس میں سیم ہے, جس میں کرسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اسلام آباد میں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. بائی نیکسٹ ایئر تک ایوری اسکول ول بی لائک دس. 100 بنا گئے انشاءاللہ, اگلے 1.5 سال میں اور بنائیں گے. آگے. اب مجھے بتائیے, اسلام آباد کی کسی پرائیویٹ اسکول میں ایسی روبوٹکس لیب ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے, کسی ہے. یہ میں نے 3 میں بنائی ہے, 7 میں اور بناؤں گا, اور ہر لیب کو 5 سیٹلائٹ اسکول سے کنیکٹ کروں گا انشاءاللہ. اس میں اس کے ٹیوٹرز بھی میں نے نس سے ہائر کی ہے, جو بچوں کو روبوٹکس اور اے آئی پرائمری اور مڈل میں پڑھا رہے ہیں. لک ایٹ دا کلرفل ایکو سسٹم ویئر دا کڈز آر لرننگ. آگے. اچھا جی, اسلام آباد میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, ہر کالج کے اندر ابینڈنڈ بلڈنگ ہے, انڈر یوٹیلائز بلڈنگ ہے. یہ ماگلا کالج کا ابینڈنڈ ہاسٹل صاحب 15 سال سے بچیاں نہیں رہتی تھی. میں نے اس کو چینج کیا, ریٹرو فٹ کیا, کلرفل کیا, جی آئی کے کو دیا. میں نے کہا آئی ٹی انسٹیٹیوٹ رن کرو, وہاں کی بچیوں کو بھی پڑھاؤ, خود بھی پڑھاؤ, خود بھی کماؤ, اور ہماری بچیوں کو فری پڑھاؤ. تو یہ سٹارٹ ہو گیا ہے. اسی طرح سے H8 میں ایک ابینڈنڈ ہاسٹل تھا, اس کو ریٹرو فٹ کر دیا ہے. اگلے مہینے انشاءاللہ وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن کو مل جائے گا, وہاں پر ایسوسیٹ اور ڈپلوما کورسز سٹارٹ ہو جائیں گے. تو آپ نئی بلڈنگوں پہ اربوں نہ خرچ کریں, جو ایگزسٹنگ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں ان کو فلی طرح ان کو ریسورسفل کریں اور ان کو یوٹیلائز کریں. نیکسٹ. بتائیے کسی پرائیویٹ اسکول میں ملے. 5 کالجز میں میں نے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس بنائے ہیں, F6-2, G6-3, F8-4, F10-3 اور F7-4. یہ فری انٹرنیٹ, فری الیکٹریسٹی, فری اسپیسنگ, کو ورکنگ اسپیسز, سولر. The kids can come, the boys can come, the girls can come, they can earn a lot. Colleges کے ہم نے ہالس کو اگین جو سال میں 3 فنکشنوں کے لیے یوز ہوتا تھا, ایک عید میلاد النبی کے لیے, کشمیر ڈے کے لیے, ایک کسی گریجویٹ, تو 362 دن وہ فارغ ہوتا تھا. تو میں نے کہا ہمیں اس کو 100% یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ بچے اس کو انڈسٹری اور وہ اکیڈیمیا کی لنکیج ہو سکے. نیکسٹ. اب اسلام آباد کے اگین تمام پرائیویٹ اسکولوں کو چھوڑ کے مجھے بتائیے کتنے سرکاری اسکولوں کے علاوہ اسمارٹ کلاس رومز آ گئے ہیں. تو ویڈیو ایڈٹ کانٹینٹ اویلیبل ہو گیا, کلکر بیس اسیسمنٹ ہو رہی ہے, اینڈ اٹس ایکسپینڈنگ انشاءاللہ. بائی اینڈ آف نیکسٹ ایئر ایوری اسلام آباد اسکول ول بی اے ڈیجیٹل اسمارٹ اسکول. نیکسٹ. یو کین سی دیز kids are so excited. ایک تو ڈیجیٹل کانٹینٹ سے ایکسائٹ ہوتے ہیں, باقی ٹیچرس کو بھی ایک سپورٹنگ ٹول مل گیا ہے ٹو گائڈ اسٹوڈنٹس. آگے. پھر ہم نے گوگل والوں کو گھیرا, ہم نے کہا پتہ نہیں تم کیا کرو گے, پہلے ہمیں تو اسلام آباد میں مفت میں بنا کے دو. تو انہوں نے یہ آئی سی جی اور آئی سی وی میں 2 گوگل ریفرنس ٹول بنا دیے ہیں. بچوں کو کروم بکس فری میں دے کر ان کو انٹرنیٹ سیکیورٹی کے بارے میں سکھایا جا رہا ہے, گوگل کلاس روم کے بارے میں سکھایا جا رہا ہے, گوگل اسکلس کی ان کی ڈیجیٹل آئی ٹیز بنائی جا رہی ہیں, اینڈ دس از ناؤ ایکسپینڈنگ ان ادر اسکولز آلسو. نیکسٹ. اچھا جی, پھر ہم نے کہا ٹیچرس کی شارٹیج ہے. پاکستان میں ٹیچر ریکروٹ کرنا دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام ہے. سروس کمیشن 2.5 سے 3 سال لیتا ہے, پروونشل کمیشن 2 سے 2.5 سال لیتا ہے. تو ہم نے یہ تھرڈ پارٹی ہائرنگ کی ٹیچ فار پاکستان سے 120 ایجوکیشن فیلوز, جس میں لامس, نسٹ, زیبسٹ, بہت سارے بریلینٹ بچے تھے پڑھائی کرانا چاہتے تھے. تو ان کو 2 سالوں کے لیے ہائر کیا ہے, تمام کو رورل سکولز میں ڈپلوائے کیا ہے, اور بچوں کا لرننگ لیول بہت گیپ کم ہو گیا اس سے. نیکسٹ. یہ اگلے مہینے انشاءاللہ آ جائے گا کہ میں 150 اگین آؤٹ سورسنگ کر کے ٹیک فیلوز لوں گا, جو بچوں کو انٹرپرینیورشپ, اسٹیم اور کمپیوٹر ایجوکیشن پڑھائیں گے مڈل اور ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ کو. یہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے. نیکسٹ. یہ میں نے 150 پرائمری اسکولوں میں کوڈنگ اور اے آئی کی ٹریننگ شروع کرا دی ہے. کریکلم ہم نے خود بنایا ٹیکنالوجی کمپنیز کے ساتھ مل کر, اور یہ نسٹ نے یہ ون کی. تو نسٹ کے کمپیوٹر انجینئر اور سافٹ ویئر انجینئرز اس وقت اے آئی اور کوڈنگ پڑھا رہے ہیں. آگے.
پھر یہ جی اسکولوں کے اندر میں نے مائنڈ گیمز روم اسٹیبلش کرنا شروع کیا تاکہ بچوں کو اسکریبل اینڈ چیس یہ سکھائی جا سکے تاکہ ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہو, وہ تھوڑی مائنڈ شارپن ہو اور وہ اپنے آپ کو اسٹریٹجی کے طور پہ اسٹریٹجی کو لرن کر سکے. تو آپ کو پرائمری اور مڈل کے بچے اب اسکولوں میں اسکریبل اور یہ گیمز اس طرح کے, اور ان کو پراپرلی سائنٹیفک طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے. آگے چلیں. یو کین سی دا کڈز آر سو ہیپی. ہم نے ان کے مائنڈ گیم رومز کو بھی خوبصورت کیا تاکہ وہاں بیٹھ کے وہ انجوائے کر سکیں. آگے. اچھا جی, یہ بھی ہم نے شروع کیا پوڈ کاسٹ روم. پبلک اسپیکنگ اسکلز آر ایز نیسیسری ان یور کیریئر گروتھ ایز اینی تھنگ ایلس. تو ہم نے پوڈ کاسٹ روم بنائے ہیں, بچے انٹرویوز لیتے ہیں ٹیچرس کے, گیسٹ کے, اپنے یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں, ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, ان کے اندر کانفیڈنس آ رہا ہے. یہ ہم نے تقریباً 20 اسکولوں میں کر دیا اور اس کو آگے بھی ایکسپینڈ کریں. دے آر ڈاکومنٹنگ اٹ, اپنا یوٹیوب چینل بھی بناتے ہیں. پازیٹیو سرگرمی ہے, بچوں کی کمیونیکیشن اسکلز بھی امپروو ہو رہی ہیں. نیکسٹ. اسکولوں میں جم بنانے شروع کر دیا, آؤٹ ڈور جم بھی بنا رہے ہیں, انڈور جم بھی بنا رہے ہیں تاکہ بچیوں کو, کیونکہ افورڈیبلٹی کا ایشو ہے, وہ باہر نہیں کر سکیں گے, یہاں وہ انشاءاللہ کر رہے ہیں. آگے. یہ دیکھیں انٹرنل جم بھی بن گئے اور ایکسٹرنل جم بھی بن گئے. آگے. اچھا جی, اسلام آباد میں سرکاری اسکولوں میں فورن لینگویجز اسٹارٹ کرا دی ہیں. نمل کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, جاپنیز, جرمن, کورین, عربک, چائنیز اسٹارٹ کرائی ہے. پہلا بیچ 1000 کا ٹرین ہو رہا ہے, انشاءاللہ اگلا بیچ 2000 کا ہوگا. تو 6 منتھس کا کورس یہ بھی ان کے لیے اسٹارٹ کرا دیا ہے. آگے چلیں. اچھا جی, فائنینشیل انکلوژن کے لیے فائنینشیل لٹریسی کا آنا بڑا ضروری ہے. یو مسٹ نو ہاؤ ٹو سیو منی, یو مسٹ نو ہاؤ ٹو انویسٹ منی, یو مسٹ نو ہاؤ ٹو یوز آن لائن بینکنگ انسٹرومنٹس, یو مسٹ نو ہاؤ ٹو یوز اے ڈیجیٹل ایپ, یو مسٹ نو ہاؤ ٹو اوپن اکاؤنٹ. یہ ہم انشاءاللہ 5ویں سے بچے سے لے کے FSC کے بچے تک کو پڑھانا شروع کر دیا ہے. ٹیچرس کو ٹرین کر دیا ہے, کریکلم اسٹیٹ بینک سے ڈیزائن کیا ہے, گراؤنڈ پہ آ گیا ہے. وی آر ڈوئنگ ان اسلام آباد. پرائیویٹ سیکٹر پیچھے ہے, ہم آگے. آگے چلیں. آج یہ بھی ٹیچر سارے ٹرین ہوئے ہیں, اور اس کی جو کریکلم ہے ہم نے اس کو سٹوری ٹیلنگ کی طرح کیا ہے. بک کا نام ہے ہاؤ ٹو ڈو اے پومیگرینیٹ بزنس. اس بک کو پڑھتے پڑھتے وہ یہ سارے فائنینشیل لٹریسی کے ٹولز سیکھ جائیں گے. اچھا جی, یہ کنٹینٹ بن رہا ہے انوائرمنٹل لٹریسی کا اور انٹرپرینیورشپ کا. یہ ہم نے کانٹریکٹ آؤٹ کیا ہے, انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے میں یہ بھی بن جائے گا اور اس کو بھی ہم اسکولوں میں رول آؤٹ کریں گے. آگے. اچھا, پہلی دفعہ اسکولوں میں نے ٹیلیسکوپس لگائی ہیں کمپیوٹرائزڈ, تاکہ بچوں کو دے شوڈ لک اپ ورڈز, دنیا کو دیکھیں. ایسٹرو فزکس اب جا کے بچوں کو ہم نے اسپیس ویک بنایا. دے ہیو اسٹارٹیڈ یوزنگ ٹیلیسکوپس, دے ہیو اسٹارٹیڈ انڈرسٹینڈنگ وٹ اسپیس ایکس از, وٹ ہبل ٹیلیسکوپس از, وٹ جیمز ویب ہے, اور تھوڑی سائنس کی طرف فرنٹیئرز آف یونیورس کے بارے میں ان کو پتہ چلنا شروع کیا ہے کہ the sky is no more the limit. They can understand more things about the world than us, but we do in our life. یہ پھر ہم نے ایجوکیشن انفارمیشن فیئر کیے ہیں اسلام آباد میں. تمام جتنی میجر یونیورسٹیز کو میں سرکاری اسکولوں میں لے گیا ہوں. میں کہا بتاؤ بچوں کو کہ ڈائیورسفیکیشن ان کیریئر کیا ہے, بتاؤ کہ انجینئرنگ اور میڈیسن کے علاوہ اور کیا چیز ہے. تو تقریباً ہم نے 5 سے 10 ہزار اسٹوڈنٹس 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ان کو انگیج کیا. نیکسٹ سلائڈ پہ دکھا دیں. تو یہ بڑے کانسٹنٹ سیشنز ہو رہے ہیں, بچوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ زندگی میں تمہارا کلرک بننا مقصد نہیں ہے. یو کین رائز ٹو دا ٹاپ, جسٹ انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے ٹاپ یونیورسٹیز کیا ہے, ان کی انٹرنس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے, ہاؤ ٹو ڈریم بگ. آگے. پھر وی ہیڈ اے سمر کیمپ. ہم نے اتنا بڑا سمر کیمپ لگایا جس میں میں نے تمام چیزیں, فرام ٹیک بوٹ کیمپس ٹو موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ٹو گرافک ڈیزائن, اسٹرانومی, یو تھنک آف اینی تھنگ, اٹ واز دیئر. We brought individual motivational speakers from Supreme Court judge to social activists to IGs to army. Everybody was there. The bankers, the chartered accountant. فائدہ اس کا کیا ہوا؟ ہم نے اوپن اپ کیا تھا پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولوں سے کہ آپ بھی آئیں دیکھیں. ابھی لیٹسٹ ڈیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں. 16 ماڈل کالجز میں 5,500 بچے پرائیویٹ سیکٹر سے شفٹ ہوئے ہیں ٹو دا پبلک سیکٹر کالجز. اینڈ میں نے تمام اسکولوں کو کہا ان کی لسٹ بھی ڈسپلے کرو اور بتاؤ کس اسکول سے آئے. ہم نہیں بتائیں گے, وہ خود بتائیں گے. اور بچوں کے ٹیسٹیمونیلز بتاؤ. وہ کہتے ہیں کھانا آپ کے ہاں فری, کتابیں آپ کی ہاں فری, لیبز آپ کی اچھی, گیمز آپ کی اچھی, اسپورٹس آپ کی اچھی, فورن لینگویجز آپ پڑھا رہے ہیں, ٹیکنیکل ٹریننگ آپ کرا رہے ہیں, سمر کیمپس آپ کرا رہے ہیں. میرا باپ قرضہ لے کے پرائیویٹ میں کیوں پڑھائے؟ ٹیوشن تو پھر بھی اس نے پڑھنی ہے, ہم سرکاری میں کیوں نہ لائیں. نیکسٹ. Now we had a magnificent girls sports carnival. تقریباً 15,000 بچیوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اسپورٹس کمپلیکس میں 3 دن کیا. پورے پاکستان سے بچیاں آئیں. They were so excited. 90% پبلک اسکول کی بچیاں تھیں. So that they got the confidence کہ the state can patronize us, the state can support us. Next.
اچھا جی، میں نے تمام کالجز کی ڈیوٹی لگائی ہے اور تمام یونیورسٹیوں کو کہا ہے کہ آپ ایکسیس دیں سرکاری اسکول کے بچوں کو، ان کے کیمپس ٹور وزٹس کرائیں، فرام لامس ٹو ناسٹ ٹو NCA ٹو PFID ٹو فاسٹ ٹو کامسیٹ. اب یہ بچے ویکینڈس پہ جاتے ہیں، دے موو اراؤنڈ ڈفرینٹ اسکول فیکلٹیز کے لیکچرز ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. میں نے کہا ان کو بھی تو بتیاں دکھائیں، ان کو تو آپ گیٹ نہیں کراس کرنے دیتے. دے شوڈ گو ان سائڈ، دے شوڈ موو اراؤنڈ. آپ فیکلٹی کے ممبر سے ملائیں، بچوں کی ایکسائٹمنٹ جنریٹ کریں کہ فیوچر میں آپ کیا بن سکتے ہیں. تیسرا کام کیا کہ میں نے سیکٹری کا سارا اختیار پرنسپلس کو دے دیا، پاورز اپنی ڈیلیگیٹ کر دی ہیں. میرے پاس کوئی فائل نہیں آتی. وی ٹرسٹ آر پرنسپلز بیکاز فرسٹ رسپونڈرز وہ ہیں، دے آر ڈوئنگ گڈ جاب، وی ہیو ٹو ٹرسٹ دیم، پٹ فیتھ ان دیم، اینڈ دے آر ناؤ ڈیلیورنگ ایکسلنٹ ورک. آگے اچھا جی، ریکروٹمنٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. ریکروٹمنٹ سے سب ڈرتے ہیں. میری بھی جان کھائی ہوئی تھی سارے پاکستان نے، مطلب کوئی ایسی سفارش نہیں تھی جو میرے گلے نہیں پڑی. ہم نے کیا کیا، 45,000 لوگوں کا ٹیسٹ لیا، اسکین کیا، AI سافٹ ویئر لیا، اس سے رن کیا، آٹومیٹڈ رزلٹ آیا، ای میل آٹومیٹڈ جنریٹ ہوئی. ایک ویکنسی کے اگینسٹ 5 بندوں کے انٹرویوز ہوئے، بندوں کو جوائن بھی کرا دیا. سفارشیں کرنے والے مجھے ڈھونڈتے رہ گئے اور رزلٹ آ گیا. کوئی بھی کورٹ میں نہیں گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. آگے یہ ایک اور بات ہے، سرکار سے میں نے کوئی ایڈیشنل سپلیمنٹری گرانٹ نہیں لی، لیکن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا. پہلے کام کریں پھر لوگ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ CSR کی سپورٹ ہے جو مجھے مختلف آرگنائزیشن سے ملی، جس کی وجہ سے میں یہ جو اتنا ایڈیشنل انفراسٹرکچر امپروو کرنے میں کامیاب ہوا ہوں، یہ اس CSR سپورٹ سے ہوا ہے. آگے تو سسٹینیبل کیسے ہوگا؟ یہی فارمولا آپ نے پورے پاکستان، یہی میں نے گلگت میں اپنایا تھا، یہی اسلام آباد میں، یہی پورے پاکستان میں اپنانا چاہتے ہیں. اسٹیبلٹی آف ٹینیور، میرے علاوہ کسی اور کو سلیکٹ کر لیں، جس کو سلیکٹ کریں پھر اس کو 3 سال دیں کہ یار تم پرفارم کرو، اور مجھے پرفارمنس پہ فائر کریں، سیاست پہ فائر نہ کریں. دیکھیے میں کسی کو خوش نہیں کر سکا، کسی کو اگر میں ڈیلیور نہیں کرتا، آپ نے اس کو نہیں کر سکتا، مجھے ہٹا دے، لیکن ڈیلیوری کے اگینسٹ کریں. دوسرا پیچھے پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے. یہ تقریر مجھے نہیں کرنی چاہیے، یہ یہاں کے پارلیمنٹیرینز کو کرنی چاہیے، بیکاز ان کی اونرشپ ہوگی تو ریسورس ایلوکیشن زیادہ ہوگی. تیسرا یہ ہے کہ ایجوکیشن ہیز ٹو بی پارٹ آف نیشنل نیریٹو. آپ کا پورا شام کو 5 بجے سے لے کے 12 بجے تک نیشنل میڈیا ہر بات کرتا ہے سوائے ایجوکیشن کے، ہر یوٹیوبر ہر تقریر کرتا ہے سوائے ایجوکیشن کے، کورٹ میں بندہ ہر چیزیں لے کر جاتا ہے سوائے ایجوکیشن کے، ہر بندہ اپنے مفاد کی بات کرتا ہے سوائے ایجوکیشن کی، کیونکہ 90% ایجوکیشن غریب کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کی بات کوئی نہیں ہوتی. جب تک یہ نیشنل نیریٹو کا پارٹ نہیں بنے گا، اس پہ ایلوکیشن آف ریسورسز نہیں ہوگی، ایفیشنسی اور انٹیگریٹی نہیں آئے گی. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنی پڑے گی. وی ہیو ٹو بلڈ. اب یہ اکیلے اسٹیٹ کا کام نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی آئے گا، نان پروفٹ سیکٹر بھی آئے گا، نان گورنمنٹل سیکٹر، سارے آئیں گے تو مل کے کام کریں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن از اے پریولیج، اٹس ناٹ اے رائٹ. ہائر ایجوکیشن میں بیسٹ آف دا بیسٹ، کریم ڈی لا کریم جائیں. جو نمبر کیٹیگری 2 کا گراؤنڈ ہے اس کو اسکل ڈیولپمنٹ پہ جانا چاہیے، لیکن ابھی بھی 70% آف یوتھ از اسٹک ان پرائمری اینڈ سیکنڈری. ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے. اگر ادھر کوالٹی انہینسمنٹ نہیں ہوئی تو یہی فیڈنگ کارڈر کوالٹی کمپرومائز کر کے آپ کو ہائر ایجوکیشن میں 0 ڈیلیوری دے گا. تو وی ہیو ٹو میک دس سسٹم آف پرائمری اینڈ سیکنڈری آؤٹ اسٹینڈنگ. اینڈ لاسٹلی ایلوکیشن آف ریسورسز میں وی ہیو ٹو میک اے ٹرانزیشن فرام انفراسٹرکچر ٹو ٹیکنالوجی. نئی بلڈنگیں بنانے بند کر دیں، ٹیکنالوجی کی اکوپمنٹ کو امبیڈ کریں، کنیکٹیوٹی بڑھائیں، اینڈ یو ول سی میجیکل ریزلٹس. اگین دس واز مائی اسمال اسٹوری، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ایمبیسڈر بنے، اس کو چیمپئن کریں اور اس موضوع کو لے کے آگے بڑھیں. صوبوں کو بھی یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کو مل کے کام کرنا چاہیے. اگین تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. میں وانی صاحب سے کہہ رہی تھی کہ گینیس بک آف ریکارڈس میں چیزیں جانی چاہیے، بٹ آلسو ٹو نو دیٹ وین یو ہیو ایکس نمبر آف اسکولس اینڈ یو کین ڈو سم تھنگ اینڈ دیر از اے ول، یو ہیو ناٹ ایون what I mean, not even a day, but not even a minute to lose. And that's been a breathless journey by Vani Sahab. I think lots for people to emulate. بہت سارے سیکرٹریز اور صوبے اس کو دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم آگے کیسے لے کر جائیں. آج ایشو از ناٹ دیٹ دیر از این ایجوکیشن ایمرجنسی. دا چائلڈ از ان کرائسس ان دس کنٹری with massive amount of stunting, not having full immunization, birth registration, many other challenges including multidimensional poverty etc. in Pakistan. So, we need to really shake up the system. But what else is the actionable point? Sadly, we do not have too much time, but Shahid Sahab, what would you add? Ke actionable cheezein kya honi chahiye to sustain these kind of amazing efforts or 360-degree efforts, as Vani Sahab says, or 360-degree transformation in education? I think before I say something, I must congratulate Vani Saab. I know Vani Saab
he became a secretary, and the wonderful work he did in Gilgit, and the kind of amazing things you have done, I think all of us must appreciate, because we as a nation are very stingy in appreciating good things. And yeah. But having said that, I think that this is a kind of ivory tower he has created in federal. And since education is a provincial matter, what is happening there? I think that is what matters. And Pakistan's one major issue is scaling up. Because doing things in small, spheres, you can do things. And we can, like, there are some very good educational institutions in Pakistan, but the moment we scale up things, so I wonder that when we take this to our provinces, what will happen to these initiatives? What I see in the future, the century we have already entered, 21st century, it is a highly competitive century, and where there is no room for mediocrity. And the kind of skills, I must appreciate the speech Arshad Sahab gave in the inaugural session. I think that is one wonderful speech that talks about some major issues of education. And 21st century, there is a very good book by Harari, 21 Lessons for the 21st Century, where he talks about the set of skills we require in 21st century, including AI, critical thinking, creativity, collaboration, communication, and adaptability. So my, concern is, are we producing our students who are we producing critical thinkers? In most of the schools are not. That is one thing that if we want to cope with the challenges of 21st century, AI is a must. And when we say AI, it's not in the air. We have to, look at use of AI at different levels. A, our curriculum. B, our syllabus. C, Arshad Sahab referred to that, is teaching materials. Gone are the days when we were only confined to printed teaching materials. There is a lot on, online and PDF, books in PDF. Similarly, we need to integrate our pedagogy with the latest technology. Also, we need to revamp our existing assessment system. So all these challenges are there. But Wani Sahab has set up one very good example, and the rest of us should, I think, try to follow that. But all these problems are very serious, like 26 million children out of school, 38% dropout rate, and the relevance, what is actually happening in the classroom, that is another very important thing. For that, I think what the state needs to do is, number one, we must enhance our allocation for education, and 4% is the standard threshold level suggested by international organizations, and we are at 1.5%. When we talk about this, people talk about inmet capacity nahi hai. I think it's not either or question. We need to, work for the capacity building as well as enhancing the funds. I think these two are very important things. We have been promising in education policies in the past as well, but we haven't done anything. As far as my final point is that, as Bela said, we have seen these education emergencies declarations in the past as well. So we are actually waiting. This declaration came, I think, 6 months before, 5 months before? May. May it was declared education emergency. We haven't seen anything, any step, as far as education emergency is concerned. The first meeting was in May, and it was, decided that within 15 days, people will be doing their work, but we haven't. So I think my wish is, my prayer is
that this time we are very serious about our promises. Thank you. Shukriya bahut bahut. Just to remind that I think about after 2 weeks or 10 days of that emergency, 17 action point notification was given. It wasn't a notification, many people started work on it. I think Balochistan has already created its roadmap. Sindh is just creating its roadmap and should be out in December on how to address the issue of out-of-school children, not just as an access issue, but as a quality issue. On nutrition, I think we are happy to see that Punjab has already started a big nutrition program. KP has started a nutrition program. But of course, the proof lies in whether the pudding is going somewhere or not, and how sweet is it going to be at the end of it. So I think there is an urgency, but it is everybody's urgency. The issue of climate change is not about Sarkar only, it is about all of us. How do we all come to the table? And I think it's very important to see what we can do, this public-private partnership and industry partnerships. And I'm coming to you, Arshad Saab, in terms of actionable steps, the point is that we need to see the industry and education clusters go hand in hand. Ye CPEC ho, Falah ho, Dhimka ho, this all has to happen. The industry has to rise to its feet, as it is doing under the Global Business Coalition for Education in US and other places. इंडस्ट्री को लोग चाहिए, और अगर लोग ठीक नहीं होंगे तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी? So it's time that the industry also woke up, and I'd love to hear from you in the next 2 minutes as to what is OUP's next plan, next business plan to see coming together for the emergency. Thank you, Bela. सबसे पहले तो I would like to congratulate Vani Saab for the tremendous initiative that he's taken. इन्होंने एक इंक्यूबेट करके एक मॉडल दिया है सूबों को, जिसको सूबे स्केल अप कर सकते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव. एंड एक और चीज़ जो वानी साहब ने बात की वाज अराउंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. सो yes, there is a lot that needs to be done, but private sector can play an integral role in cascading all the initiatives that the government has taken around improving the quality of education, improving access to education. और इस हवाले से OUP is developing content for all categories of students, चाहे वो students public sector में के schools में हैं, या वो private sector में हैं, या वो international baccalaureate की तरफ जा रहे हैं, या वो IGCSE और A levels की तरफ जा रहे हैं. हर तरह के schools के लिए, हर तरह की audience के लिए we are developing content that is current, that is based on the latest pedagogical developments taking place in the world. मसला क्या है जी? मसला है एक जब नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान आया तो उसके साथ एक रिक्वायरमेंट आई कि हर पब्लिशर को हर किताब को NOC लेना है. Now, because education is a provincial subject, that means that one textbook needs to go to 4 provinces, Azad Jammu and Kashmir, Gilgit-Baltistan, as well as the federal government. तो रफली ये हमारे 6 रेगुलेटरी बॉडीज़ से एक किताब को रिव्यू कराया जाता है, और उसका इम्पैक्ट ये है कि हर रिव्यू में देयर इज़ अ रिव्यूअर फ़ी. तो टू गेट एन NOC टू पब्लिश अ टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल in Pakistan, it costs you only in regulatory fees about 6.5 लाख रुपया. अब ये पब्लिशर ने कॉस्ट कहाँ से रिकवर करनी है? उसने किताब की कीमत बढ़ा देनी है. तो एक चीज़ जो एजुकेशन इमरजेंसी में हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है is to simplify the review process. Now, yes, education is a devolved subject, but we have one curriculum. आपका नेशनल करिकुलम है, हर सूबे को उसमें जब रिव्यू करने में
اور وہ جو ریویوز بھی کر رہے ہیں اس میں وہ کوئی سبسٹینٹیو چیزیں نہیں کر رہے. دے آر جسٹ ایڈنگ, اور کہ جی آپ اس بچے کو کپڑے مختلف پہنا دیں, اس لڑکی کو کے سر پہ دوپٹہ ڈال دیں. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو چینج دا کوالٹی آف کانٹینٹ. تو آئی تھنک دیر از این ارجنٹ نیڈ دیٹ وی سمپلیفائی دا ریویو پروسیس. اور دنیا بھر میں جب ریویوز ہوتے ہیں تو ایک سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ فارمز بنائیں کہ پبلشر شوڈ سرٹیفائی, سبمٹ این NOC اسٹیٹنگ کہ جی ہماری کتاب میں یہ کریکولم ہے, یہ تمام چیزیں اس میں فلفل کی گئی ہیں, یہ اس میں اس طرح ہم نے ان ٹاپکس کو ایڈریس کیا ہے, اور ہم ایک ایفیڈیوٹ دیں یا انڈرٹیکنگ دیں کہ وی ٹیک رسپانسبلٹی فار دا کوالٹی آف کانٹینٹ دیٹ از پرووائڈیڈ. اس سے آپ کا پروسیس سمپلیفائی ہوگا. اس وقت ہر ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس تھاؤزنڈز آف ٹیکسٹ بکس پائپ لائن میں ہیں جو ریویو ہونی ہیں, جن پہ NOCs ایشو ہونے ہیں. تو دیٹ از واٹ از کازنگ ڈیلیز ان اویلیبلٹی آف کوالٹی ٹیکسٹ بکس ٹو اسکولس, and not just private schools but also to public schools. دوسری بات یہ کہ how can we reduce the price of the books? The future there is blended. You reduce the extent of the printed book and provide content digitally. اس میں آپ لیسنز, آپ sample exercises, یہ تمام چیزیں ہم QR کوڈز کے ساتھ پرووائڈ کر سکتے ہیں تاکہ کتاب کا ایکسٹینٹ کم ہو, اسکول بیگ کا وزن کم ہو, جو ایک بڑا میجر چیلنج ہے اسپیشلی فار پرائمری اسکول چلڈرن, دا ویٹ آف دا اسکول بیگ دیٹ دے ہیو ٹو کیری ٹو اسکول. اس کو بھی کم کرنے کے بہت سارے انیشیٹیوز لیے جا سکتے ہیں, بٹ وی مسٹ اسٹریم لائن آر ریگولیٹری پروسیس. ایک اور چیز میری ون فائنل تھنگ, OUP نے ایک ہم نے ایک اسینشیل سیریز تیار کی ہے وچ از ایکسٹریملی افورڈیبل, and we would like to partner with the government to take that series forward in public sector schools, kyunki our children in public sector schools also deserve quality content and quality education. So isme we would like to, this is our gift to the nation, so that we can bring these books to the masses. So we would like کہ ہم جو ریگولیٹری اپروول کا پروسیس ہے اس کو اسٹریم لائن کریں, اور جو ہمارا ٹینڈرنگ کا سلسلہ ہے اس میں بھی ٹرانسپیرنسی لائیں اور ایکوٹی لائیں تاکہ اس میں اچھے کوالٹی پبلشرز بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں. تھینک یو. شکریہ. ٹائم تو اوور ہو گیا ہے, مگر میں چاہتی تھی کہ کم از کم, کیونکہ ہم نے کوئی 8 منٹ دیر میں شروع کیا تھا, کہ اگر کوئی ایک برننگ سوال ہو ہم کوئی لے لیں, اگر if there is anything, but only a question please. Okay, I see that lady right at the top. اگر اس کے پاس چلے جائیں تو بہت امپورٹنٹ ہے, and just so that at least we have a voice from the audience. We've had a very rich discussion, and it will be followed on with a very exciting another panel which will going to be on teacher education. Remember, education is all about teams. It's about teachers, students, parents, other members of society who step forward. Education is not a lonely pursuit, and certainly overcoming the emergency is not going to be a one-person act. جی بتائیے اپنا سوال, اپنا نام بتائیے اور اپنا سوال. Assalamu alaikum. My name is Zahida. I'm actually working for FD. I'm a lecturer in Margla College, and I teach psychology. My concern is that I've been noticing mental health issues in my students, and we have not added that to our agenda. So are we going to do anything about that? Mental health problems, sir. Okay, mental, بالکل, I totally agree with you. Mental health میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, prior to this assignment جب میں گلگت بلتستان میں تھا تو وہاں 250 بچے بچیاں ہر سال سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں کالجز میں. So we invited Aga Khan Health Services and we developed a Taskeen helpline جو 6 لینگویجز میں ہوتی تھی, جس کو اب میں اسلام آباد میں بھی لایا ہوں, جو بچوں کو دن میں کاؤنسلنگ کے لیے ایکسیس دے گی.
اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ کا بھی ہم ایک پروگرام بنا رہے ہیں, اور ایک مینٹل ہیلتھ کی ٹاسک فورس بھی اسلام آباد میں بن جائے گی انشاءاللہ, جس میں ان بچوں کی پری کلینکل ڈسپوزیشن والی ایشوز, ہاؤ ٹو گائڈ دیم, ٹیچرز کے بھی, اٹس ناٹ اباؤٹ اسٹوڈنٹس, اباؤٹ ٹیچرز, دیئر سبلنگ, so we are working on it, and inshallah thank you for pointing it out. Absolutely a brilliant question to end on, but I do want to ask Wani Saab, as I take the privilege of being a moderator, that I think what we need to do, Wani Saab, is also open the digital mental health possibilities. Because جیسے ہمارے پاس digital health کی بڑے اچھے apps جیسے صحت کہانی وغیرہ یہ سب آئے ہیں, we need to be able to have mental health solutions also, which is just an app away or a phone call away. So, brilliant question. So glad that I could have one question, and it was really a silver lining, because this is going to be also addressing the issue of the holistic education emergency in which we are involved. And one ishtihar I want to do, that one of this vision was, میری استاد پروفیسر انیتا غلام علی تھی, اور وہ ہمیشہ کہتی تھی, بیلا وہ کون سا دن آئے گا جب لوگ عام اسکول پرائیویٹ اسکول سے اٹھ کے سرکار میں آئیں گے. وانی صاحب نے ایک شکل دکھائی, اور جو خاص بات ہے کہ اس بار ہمارا جو پاکستان لرننگ فیسٹیول, اینڈ وی موونگ فاسٹ ٹورڈز our 100th festival when we started in 2011. This is being hosted by the government and the ministry, but it will be hosted at the Islamabad Model College for Boys in G62, جہاں سے وانی صاحب خود پڑھے ہوئے ہیں. اور I think that's what we want to showcase. I would like to add to it, ایک تو میں نے ان کو کہا تھا کہ منسٹری میں کہ آئندہ میں کسی سرینا اور میریٹ کے فنکشن کو میں اٹینڈ نہیں کروں گا. ایجوکیشن کا کوئی فنکشن ہوگا میرے کالج میں ہوگا, بات ہے, ہال میں فری میں دوں گا, آڈینس میں فری میں دوں گا. میں وہ کروڑوں روپے اگر آپ کو بہت خرچ کرنے ہیں تو میرے اسکولوں پہ خرچ کریں. تو بات یہ ہے کہ وہ میں نے کالج میڈم کو کہا, ICB G63 آپ کو تمام ایکسیس دیں گے, اشز بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے, ان کے پرنسپل بھی یہاں بیٹھے, تاکہ وہ ایک تو اس کا میں یہ آئیڈیا کہاں سے ہے, اصل بات آئیڈیا کی ہے. 1.5 سال پہلے پرائم منسٹر نے آنا تھا گلگت, تو مجھے کہا گیا ان کا ذرا ارینجمنٹ کریں, یہ کریں وہ کریں. تو میں نے کہا کہاں کریں, انہوں نے کہا جی سرینا میں کریں. میں کہا سرینا کی کاسٹ کتنی, انہوں نے 30 لاکھ کا بل دے دیا. میں کہا میں 1 روپیہ نہیں خرچ کرتا, میں نے ڈگری کالج گرلس کا لیا, اس کو رینوویٹ کیا, 30 لاکھ میں پرائم منسٹر کا فنکشن وہاں کرا دیا. تو بات یہ ہے کہ وہ پیسے اپنے اسکولوں پہ کیوں نہ لگائیں جو ہم بڑے بڑے اس میں خرچ کرتے ہیں. 15 سے 17 نومبر کو ہے, نیکسٹ ویکینڈ. آپ لوگ سب آئیے اپنے بچوں کو, اور اچھی بات ہے کہ یہ پہلے ایج گروپ 3 to 16 تھا, اب 17 to 24 بھی ہے. So we opened it up so that more people can come, take ideas and run with them, and it's going to be an amazing festival with so many events, and actually more than that, tons of learning to take away from it. And it'll boost the confidence of the students, the teachers, the parents, to see کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. So you're all invited, it's free entry, and it is being done, and it is be a regular annual event of the ministry, and we are very proud of the fact کہ ہم لوگ سب مل کے اس کو کریں گے. So please آپ آئیے گا اور دیکھیے گا کہ گورنمنٹ پبلک سیکٹر کے ایک کالج کی, ایک اسکول کی کیا شان و شوکت ہے, and how it is multiplied because we are holding a learning festival where there will be so many ideas. And thank you to the principal and the HM who is hosting this over there, and all doors will be open. But it is a truly learning festival which addresses issues of both academic and non-academic skills, of relevance of 21st century, and most of all of being together, all of us, in addressing the education and the education emergency and the learning crisis. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, Oxford University Press and the eminent panel over here.